بہت سے مسائل قربانی کے گوشت سے جڑے ہوئے ہیں کہ قربانی کا گوشت کتنے دن تک رکھ کر کھا سکتے ہیں، اسی طرح کیا اس کو اجرت میں دے سکتے ہیں، قصاب کو دے سکتے ہیں اجرتاً، یا اس کو فروخت کر سکتے ہیں، دفن کر سکتے ہیں اور غیر مسلم کو دے سکتے ہیں۔ تو کئی ایک مسائل ہیں جو قربانی کے گوشت سے جڑے ہوئے ہیں۔ میں یہاں پر انہی مسائل کی وضاحت کرنے والا ہوں، ان مسائل کو انشاءاللہ میں واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کل یہاں پہ 9 مسائل میں نے لکھ رکھے ہیں قربانی کے گوشت کے سلسلے میں، آپ دھیان سے دیکھیں، انشاءاللہ یہ کام کی باتیں ہوں گی اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ پھر ایک مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کا گوشت اجرت میں دے سکتا ہے، اجرت میں نہیں دے سکتا، قصاب کو اجرت میں آپ گوشت نہیں دے سکتے، ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ قربانی کا گوشت فروخت کر سکتے ہیں، بیچ سکتے ہیں؟ بالکل نہیں بیچ سکتے، قربانی کا گوشت فروخت کرنا درست نہیں ہے۔ البتہ کسی کو قربانی کا گوشت ہدیہ میں آیا، کسی نے اس کے یہاں تحفے میں بھیجا، اب وہ اس کا مالک ہو گیا، اب وہ اس گوشت کو فروخت کر سکتا ہے۔ عام حالات میں جس نے قربانی کی ہے وہ قربانی کا گوشت فروخت نہیں کر سکتا، بیچ نہیں سکتا۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ قربانی کرتے ہیں اور پھر گوشت کا کوئی مصرف ان کو نہیں سمجھ میں آتا، کوئی ضرورت مند نہیں نظر آتا، یا وہ خود بھی گوشت استعمال نہیں کر سکتے، زیادہ ہو گیا گوشت، اب کیا کریں؟ تو بہت سے لوگ اس کا آسان سا مصرف یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی کا گوشت دفن کر دیا گیا۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، قربانی کا گوشت دفن کرنا یہ صحیح نہیں ہے، اضاعت مال ہے، یہ مال کو ضائع کرنا ہے۔ یہ بہت سے لوگ ایسے ہیں، ہم ذرا سی کوشش کریں تو ان تک ہم پہنچ سکتے ہیں، جن تک قربانی کا گوشت نہیں پہنچا، جو ضرورت مند ہیں، جن کو گوشت کی ضرورت ہے، لہٰذا کوشش یہ ہونی چاہیے کہ قربانی کا گوشت دفن نہ کیا جائے، اس کو ضرورت مندوں تک پہنچایا جائے۔ اگر آپ کے آس پاس نہیں ہیں تو ہو سکتا ہے کچھ دوری پر کچھ لوگ مل جائیں جو ضرورت مند ہوں، یا اگر اور بھی لوگ نہیں، آس پاس نہیں، کافی دور تک لوگ ضرورت مند آپ کو نظر نہیں آتے ہیں، تو قربانی آپ ایسی جگہ بھی کروا سکتے ہیں جہاں پر لوگ ضرورت مند ہوں۔ وہاں پر آپ نے پیسہ دے دیا یا وہاں پہ آپ نے جانور بھجوا دیا اور وہاں پہ قربانی ہو گئی، اور وہاں پہ پھر لوگوں میں گوشت تقسیم ہو گیا۔ یہ ایک طریقہ ہونا چاہیے، یعنی کہ آپ نے قربانی کی اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کوئی گوشت لینے والا نہیں ہے، مجھے بھی ضرورت نہیں ہے، اس کے بعد گڈھا کھودا اور سارا جانور یا سارا گوشت جو ہے اس میں آپ نے دفن کر دیا۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، یہ اضاعت مال ہے اور یہ مناسب قطعاً نہیں ہے۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کے گوشت میں کتنے حصے کرنے چاہیے، اس کو ہم کیسے تقسیم کریں؟ تو قربانی کے گوشت میں بہتر یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ 3 حصے کریں، ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ اعزاء قریب کے لیے اور ایک حصہ ضرورت مندوں کے لیے، یہ بہتر ہے۔ اور اگر خود سارا ہی کھانا چاہے، پریوار اس کا بڑا ہے، فیملی ممبران زیادہ ہیں، تو سارا گوشت خود بھی رکھ کر کھا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، مطلقاً اس کی اجازت ہے کہ سارا گوشت خود بھی آدمی استعمال کر لے۔ لیکن بہرحال اپنے آس پاس ضرور دیکھنا چاہیے کہ کوئی بہت ضرورت مند تو نہیں ہے جو بھوکا رہ جائے یا جو گوشت کے لیے ترس جائے، اور ہم پتہ چلا کہ فریز میں گوشت کو رکھ لیں اور ہم اس کو اسٹور کر لیں اور کسی کے پاس کچھ بھی گوشت نہ پہنچے، اس کا ضرور خیال رکھنا چاہیے، ورنہ پھر یہ مروت کے خلاف ہوگا، شریعت کے خلاف ہوگا اور یہ گناہ ہوگا۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے کہ گوشت کی تقسیم کیسے ہو، گوشت کو جو شرکا ہیں، جو حصے دار ہیں، ان میں تقسیم کیسے کیا جائے؟ تو گوشت کو اندازے سے آپ تقسیم نہیں کر سکتے، وزن سے تقسیم کرنا ہے۔ اگر گوشت تقسیم کر رہے ہیں تو وزن سے تقسیم کرنا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو گوشت کی جنس سے نہیں ہیں، مثلاً پائے ہو گئے یا سری ہو گیا یا جو ہے کلہ وغیرہ یا کلیجی، یہ جو چیزیں ہیں ان کو اگر گوشت میں رکھ دیا جائے تو پھر اندازے سے گوشت کو تقسیم کرنے کی گنجائش ہوگی، اندازے سے تقسیم کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو گوشت کو اندازے سے تقسیم نہیں کیا جائے گا۔ اگر سارے جو شرکا ہیں، سارے جو حصے دار ہیں وہ راضی ہیں گوشت کو صدقہ کرنے پر، کسی کو دینے پر، تو دے سکتے ہیں، یا سب مل کر پکانا چاہتے ہیں، سارے لوگ مل کر پکانا چاہتے ہیں تو پکا سکتے ہیں اور کھا سکتے ہیں، کھلا سکتے ہیں، اس میں پھر کوئی مضائقہ نہیں۔ ایک مسئلہ ہے کہ غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں، تو فقہ نے صراحت کی ہے غیر مسلم کو بھی قربانی کا گوشت
دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کا گوشت کتنے دنوں تک اسٹور کر کے کھا سکتے ہیں، کتنے دنوں تک اس کو رکھ کر ہم کھا سکتے ہیں۔ تو اس کی مطلقاً اجازت ہے، جتنے دن آپ چاہیں اسٹور کر کے ذخیرہ کر کے رکھ کر کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، بالکل اس کی اجازت ہے۔ جب سال بھر چاہیں آپ قربانی کا گوشت اسٹور کر کے کھائیں، بالکل کھا سکتے ہیں، اس کی مطلق اجازت ہے۔ جو ممانعت حدیث میں آتی ہے تو وہ ممانعت بالکل شروع کے زمانے کی ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض روایات ثابت ہیں کہ آپ نے اس کے بعد فرمایا کہ اب اجازت ہے، اب حالات بہتر ہو گئے ہیں، میں نے شروع میں تم کو 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت رکھنے سے منع کیا تھا، اب میں اس کی اجازت دیتا ہوں۔ فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ، جتنا دن تمہاری مرضی ہو گوشت کو ذخیرہ کر کے رکھو اور اس کو کھاؤ۔ تو مطلقاً اجازت ہے، گوشت کو جتنے دن تک آپ چاہیں، سال بھر چاہیں، رکھ کر کھا سکتے ہیں۔ اسی طرح گوشت جو قربانی کا ہے اس کو دعوت وغیرہ میں کھلانا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ بالکل دعوت میں کھلا سکتے ہیں، امیر غریب سب کو کھلا سکتے ہیں دعوت میں۔ یہ چند اہم مسائل ہیں قربانی کے گوشت کے تعلق سے۔ باقی کوئی مسئلہ چھوٹ رہا ہے جو آپ جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ کریں، انشاءاللہ اس کا جواب دینے کی کوشش ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔